جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں مزاحمتی شاعری قتل سے بڑا جرم بن جاتی ہے۔ جس ریاست کے ادارے ایک شاعر سے خوف زدہ ہو کر اسے قید میں ڈال دیں یا لاپتہ کر دیں، وہ ریاست اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ برطانیہ کا مشہور شاعر جان ملٹن بادشاہت کے خلاف تھا، اس لیے 1660 میں اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برطانوی معاشرے میں اتنی برداشت پیدا ہو گئی کہ وہاں اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن قرار دیا جانے لگا۔ برطانوی معاشرے میں اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو ختم کرنے میں جمہوری رویوں نے اہم کردار ادا کیا، لیکن دوسری طرف برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہمارے خطے میں اپنی لوٹ مار جاری رکھی اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ برطانوی سامراج بھی باغی شاعروں اور ادیبوں سے خوفزدہ رہتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب باری علیگ نے کمپنی کی حکومت کے نام سے ایک کتاب لکھ کر برطانوی حکومت کے چہرے سے جمہوریت اور انسانی حقوق کا نقاب نوچ ڈالا۔ کمپنی کی حکومت شاعروں کو ان کی باغیانہ شاعری کی وجہ سے نہیں گرفتار کرتی تھی، بلکہ ان پر ایسے الزامات لگا دیتی تھی کہ وہ عوام میں اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ مرزا غالب کو قمار بازی کے الزام میں 6 ماہ کے لیے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ مقصد شاعروں کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ کمپنی کی حکومت کے بارے میں زومانی اشعار کہنے سے گریز کریں ورنہ اٹھا لیے جائیں گے۔ مولانا حسرت موہانی اور مولانا محمد علی جوہر جیسے شاعر اور صحافی نہ قمار بازی کرتے تھے نہ مے نوشی کے شوقین تھے، لہٰذا انہیں ان کی باغیانہ تقاریر اور اداریوں کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا تھا۔ کمپنی کی حکومت شاعروں اور صحافیوں کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ اس لیے سمجھتی تھی کہ بھگت سنگھ جیسے باغی غالب، ٹیگور اور علامہ اقبال جیسے شاعروں سے متاثر تھے۔ پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھگت سنگھ کو پھانسی سے بچانے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ علامہ اقبال ایک سینئر وکیل تھے۔ 1929 عیسوی میں بھگت سنگھ پر کمپنی کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں مقدمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی آرڈیننس جاری کیا گیا اور آرڈیننس کے تحت ایک خصوصی عدالت بنائی گئی۔ 1930 عیسوی میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک کمیٹی بنائی جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، گوکل چند نارنگ، ملک برکت علی اور نانک چند شامل تھے۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بھگت سنگھ کے خلاف جاری کیے جانے والے آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود خصوصی عدالت نے بھگت سنگھ کو سزائے موت سنا دی۔ 27 فروری 1931 کو علامہ اقبال نے بھگت سنگھ کی سزائے موت کے خلاف پٹیشن دائر کی جو مسترد کر دی گئی، اور 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ کو لاہور میں پھانسی دے دی گئی۔ اب آپ خود سوچئے کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والا شاعر بھگت سنگھ کا دیوانہ تھا، جسے کمپنی کی حکومت نے دہشت گرد قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا۔ جب پاکستان بن گیا تو جس نے یہ سوال اٹھایا ہمیں کمپنی کی حکومت کے بنائے گئے سیاہ قوانین سے کب آزادی ملے گی، اسے غدار قرار دے کر جیل میں ڈالا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہر بڑے شاعر کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ فیض احمد فیض صرف شاعر نہیں صحافی بھی تھے، انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ حبیب جالب کو شراب نوشی اور قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ شورش کاشمیری اپنے جریدے چٹان میں لکھا کرتے کہ ہوں اگر پولیس کے افسر سیاست کا شکار، ملزموں کو پھانس سکتے ہیں کہاں دانا و دام، کاسا لیسی سے نہ ہو فرصت اگر حکام کو، روبائے منزل ہو نہیں سکتا حکومت کا نظام۔ اس قسم کی شاعری کی وجہ سے شورش کاشمیری بھی اکثر جیل کی ہوا کھایا کرتے۔ پہلے تو شاعروں کو کسی نہ کسی الزام میں گرفتار کیا جاتا تھا، اب گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ 2018 میں ایک شاعر اور صحافی مدثر نارو نے فیس بک پر اپنی پنجابی نظم پوسٹ کر دی جس میں کہا تھا کر نہیں سکتے جلسہ ریلی، خلقت دا اے اللہ بیلی، ہندی پئیے ٹھا 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 اور کی ہندا اے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد مدثر نارو لاپتہ ہو گئے اور آج تک بازیاب نہیں ہو سکے۔ مدثر نارو کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑی۔ اسی مقدمے میں
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए और मुद्दस्सिर नारू की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई, लेकिन मुद्दस्सिर नारू बदस्तूर लापता हैं। अब उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ाद कश्मीर के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का मुकदमा ज़ेरे समात है। उसके हमनवा बरहम दिखाई देते हैं। अहमद फरहाद के ये अशार बहुत मशहूर हैं। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब उससे पहले जिनको उठाया था, ये उनके बारे में सोचता है, इसे उठा लो। अहमद फरहाद की बाजियाबी के मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा काबिल गौर जुमला कहा। उन्होंने कहा कि ये अहमद फरहाद की बाजियाबी का मुकदमा नहीं रहा, ये पूरी कौम की बाजियाबी का मुकदमा बन गया है। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अदलिया पर पार्लियामान की तौहीन का इल्ज़ाम लगा रहे। क्या कोई ये बताना पसंद करेगा कि अक्टूबर 2022 में पार्लियामेंट ने जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के लिए एक बिल पास किया था, वो बिल किधर गया? अगर पार्लियामेंट अपने बनाए हुए कानून पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो उसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कंपनी की हुकूमत के सामने बेबस है। क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2022 के ज़रिए पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में तरमीम करके जबरी गुमशुदगी को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया। उस वक्त भी तारड़ साहब वज़ीर कानून थे, आज भी वो वज़ीर कानून हैं। उनसे गुजारिश है कि मीडिया को काबू करने के लिए नए नए कानून लाने से कबल 2022 के जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ कानून पर अमल दरामद करा दे, ताकि ये तासुर ख़त्म हो जाए कि आज पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की नहीं बल्कि कंपनी की हुकूमत है।